بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرسالۃ خط۔ احمد السلام علیکم یا یوسف، السلام علیکم اے یوسف۔ ماذا تعمل الآن، تم اب کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم کی ترکیب کیا ہوگی؟ السلام علیکم، السلام مبتدا، علی حرف جار ہے، علی علیکم میں علی حرف جار ہے، کم مجرور ہے، جار مجرور کو متعلق کریں گے فعل کے، فعل یہاں پہ ہے نہیں ہے تو شبہ فعل نکال لیں۔ السلام منع کیا اس کا، سلامتی نازل ہو تم پر، یہاں پہ نازل اس میں فاعل نکال لیں یا ثابت نکال لیں تو اس کے متعلق کر دیں اس کو، جار مجرور کو۔ اس میں جب فعل کے متعلق کرتے ہیں نا اس کو، حرف جار کو، جار مجرور کو، اگر فعل نہ ہو، لفظوں میں نہ ہو تو پھر اپنی طرف سے فعل نکال لیتے ہیں، جو وہاں مناسب بنتا ہو اسے کہتے ہیں فعل مقدر۔ تو یا فعل نکال لیتے ہیں یا شبہ فعل نکالتے ہیں۔ شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کو، اس میں مفعول کو۔ تو یہاں پہ اس میں فاعل نکال لیں، السلام نازل، نازل شبہ فعل نکال لیں، سلام نازل ہو تم پر، سلام سلامتی نازل ہو تم پر، تو نازل شبہ فعل نکال لیں، اس میں واحد کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے اور اس متعلق سے مل کر اسے کہتے ہیں شبہ جملہ۔ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ سمجھ آئیے کیسے متعلق کیا ہے؟ جار مجرور کو یا ظرف کو اس کو متعلق کرتے ہیں فعل کے، لیکن فعل اگر کلام میں موجود نہ ہو تو پھر اپنی طرف سے فعل یا شبہ فعل نکال لیتے ہیں۔ تو فعل کیا، شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، ان پانچ کو بولتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک یہاں پہ نکال لیں اور اس کے متعلق کر دے تو یہ خبر بن جائے گی۔ السلام علیکم، یہاں تک جملہ پورا ہو گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ یا یوسف، اے یوسف، اب یہ پورا جملہ ہے، آپ نے منادا کے سبق میں پڑھا ہے، یہ یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے۔ منادا کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو یا حرف ہے یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ یہاں پہ ادعو ہونا چاہیے تھا۔ ادعو فعل، ادعو اصل میں ادعو وہ تھا، صیغہ واحد متکلم میں فعل مضارع معروف ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یا ادعو فعل کے قائم مقام ہے، ادعو فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، یوسف اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہے۔ آگے ماذا تعمل الآن، ماذا کیا، تعمل عمل یعمل عملا، باب کیسے چلتا ہے؟ عمل یعمل عملا، کام کرنا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ الآن ابھی، اس وقت، الآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب، یہ اس وقت۔ اس کی ترکیب کریں، پہلے فعل اور فاعل دیکھیں۔ تعمل فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل، واحد مذکر مخاطب ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ انت ضمیر فاعل، ماذا اس کا مفعول بھی ہے، الآن اس کا مفعول فی ہی ہے، اس میں وقت بیان ہوا، اب اس وقت، فعل اپنے فاعل سے اور دو مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یوسف، یوسف کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکم تم پر ہو، السلام سلامتی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکات اور اس کی برکتیں، تم پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کی ترکیب کریں، علیکم یہاں پہ ویسے ہی ہوگا،
جیسے پیچھے کیا الارف جار کم ضمیر مجرور، جار و مجرور کو متعلق کریں گے کسی کے، اسے بنائیں گے خبر، اور بعض والا مبتدا السلام سلام ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، برکات ہو، السلام معطوف علیہ، واو حرف عطف، رحمت اللہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا، پچھلے کا حرف عطف کے بعد آئے تو معطوف، لیکن آگے پھر حرف عطف آ رہا ہے تو اس لیے اگلے کا معطوف علیہ بن جائے گا، برکات ہو اس کی برکات، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات، برکات مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر رحمت اللہ کا معطوف، رحمت اللہ کیا بنا تھا معطوف علیہ، واو عطفہ کے بعد اگلا معطوف علیہ اور معطوف مل کر السلام کا معطوف، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا ہو جائے گا، علیکم الارف جار کم ضمیر مجرور ہے، جار مجرور کو متعلق کر دیں، اسی نازل ان کا متعلق کر دیں شبہ فعل سے کے متعلق ہو کر، تو یہ خبر بن جائے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو معطوف علیہ کو مبتدا بنا دیا، علیکم کو خبر بنا دیا، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو۔ آگے انا اکتب رسالتاً الی اخی، انا اکتب میں لکھتا ہوں، رسالتاً خط، میں خط لکھتا ہوں، الی اخی اپنے بھائی کی طرف، میں اپنے بھائی کی طرف خط لکھتا ہوں۔ انا ضمیر اس میں معرفہ ہے، انا ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے تو اسے کیا بنائیں گے، اس کو کیا بنائیں گے، اس کو مبتدا، اکتب بر وزن افعلو، صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد، اس میں انا ضمیر فاعل، رسالتاً اس کا مفعول، الا اخی میرے بھائی کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، جی الا حرف جار، آگے اخ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الا حرف جار کا مجرور، جار مجرور متعلق فعل کے، فعل اپنے فاعل سے، مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انا مبتدا کی خبر۔ سمجھ آ گئی، جو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ حل انت تعرف کتابۃ الرسائل وانت صغیر، یوسف نے کیا کہا تھا کہ میں خط لکھ رہا ہوں اپنے بھائی کی طرف، احمد کہتا ہے حل انت تعرف کتابۃ الرسائل، کیا معنی؟ حل انت تعرف، کیا تم جانتے ہو خط لکھنا، وانت صغیر حالانکہ تم چھوٹے ہو، کیا تم خط لکھنا جانتے ہو حالانکہ تم چھوٹے ہو، حل کو حرف استفہام بنا دیں، اس کو حرف ہے تو یہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر، کچھ نہیں بنتا، بس اس کو صرف حرف استفہام کہیں گے۔ انتا کیا بنے گا، یہاں سے جملہ شروع ہوا، انتا ترکیب میں کیا بنے گا امن؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ضمیر بنائی، انتا اسم ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے تو کیا بنا دیں گے، اس کو مبتدا بنا دیا، تعرف، صیغہ بولیں شاباش، تعرف بر وزن تفعلو، صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد صحیح، از باب ضرب یضرب، پورا صیغہ بولا کریں، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انتا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، کتابۃ الرسائل، کتابۃ الرسائل خطوں کا لکھنا، مضاف الیہ مل کر مفعول، کیا تم جانتے ہو خط لکھنا حالانکہ تم چھوٹے ہو، حالانکہ تم چھوٹے ہو، یہ ترجمہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگلا جملہ بن رہا ہے حال، حالانکہ تم اس حال میں کہ تم چھوٹے ہو، یہ حالت کس کی بیان کر رہا ہے یہ والا جملہ؟
کیا تم جانتے ہو خط لکھنا حالانکہ تم چھوٹے ہو. حالت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ انتا جو فاعل ہے نا تعریفوں کے اندر اس کی ہے. تو جو ہے نا تو چھوٹا ہے، تیری حالت یہ ہے کہ تو چھوٹا ہے. تو حالت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ انتا تعریفوں کے اندر جو انا ضمیر ہے اس کی، انتا ضمیر ہے. کیونکہ حال جو ہوتا ہے، حال کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی. یہاں یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے. وہ جو فاعل ہے نا اس کو ہم کہیں گے ذوالحال. انتا ضمیر جو فاعل تھی اس کو کہا ذوالحال. انتا صغیر واو حالیہ، انتا مبتدا صغیر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبریہ ہو کر، تو اس ذوالحال کا حال، وہ جو انتا ضمیر تھا اس کا حال، ذوالحال اور حال مل کر تعریف فعل کا فاعل. وہ انتا بھی اور یہ انتا صغیر انگے ذوالحال اور حال مل کر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انتا مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ.